اب جناب سیدہ کا امتحان کیا تھا؟ بی بی سیدہ، ایک ہی لقب ہے نا طاہرہ، مشہور تھا مدینے میں جناب سیدہ کی پاکیزگی، جناب سیدہ کی نامحرموں سے دوری مشہور تھا کہ اگر نابینا بھی گھر میں آیا، یہ حدیث مشہور ہے برادران اہل سنت و شیعہ دونوں میں، کہ رسول نے کہا کہ بیٹی یہ نابینا ہے، دیکھ نہیں رہا، اس سے کیسا حجاب؟ فرمایا بابا میں نہیں چاہتی کسی نامحرم کے مشام ناک تک بھی میرے وجود کی خوشبو جائے۔ یہ مقام جناب سیدہ کا۔ اس بی بی کے لیے امتحان کیا ہے کہ بی بی حق مانگنے کے لیے دربار میں جائے، ولایت کے دفاع کے لیے، اکیلی نہیں۔ ملتا ہے کہ مدینے کی عورتوں کو سیدہ نے جمع کیا، 20 یا 40 عورتیں۔ عجیب جملہ ہے۔ کسی نے کہا کہ پیچھے بھی بیویاں عورتیں چل رہی تھیں، آگے بھی عورتیں، بیچ میں جناب سیدہ۔ دوسرا لقب اس بی بی کا صدیقہ تھا۔ یہ پورا مدینہ جانتا تھا کہ یہ بی بی جھوٹ نہیں بولتی، جن کی صداقت پہ لوگ قسم کھاتے تھے۔ اسی بی بی کی صداقت کو امتحان میں ڈالا گیا کہ بڑے دربار میں اس بندے نے سیدہ کو جھٹلا دیا، کہا کہ پیچھے بھی عورتیں، کا وہ کیوں؟ تاکہ سیدہ نہیں چاہتی تھی میرے قدموں کے نشانوں پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے۔ یہ مقام ہے جناب سیدہ۔ اور کس امتحان میں بی بی کو لا کے اللہ نے کھڑا کیا۔ وہ بی بی جو کبھی دروازے پر نہیں گئیں، لیکن علی کے دفاع کے لیے خود گئیں۔ شاید کوئی مومن، کوئی مسلم یہ سوچے کہ سیدہ کیوں گئیں؟ فضا کو بھیج دیتی، اسما کو بھیج دیتی، حسنین کو بھیج دیتی دروازے پہ، خود کیوں گئیں؟ کیونکہ خبر پہنچ چکی تھی کہ وہ علی ابن ابی طالب کو لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا کہ سیدہ میں خود جاتی ہوں۔ فرمایا علی میں جاؤں شاید نبی کی بیٹی کو دیکھ کے ان کو شرم آ جائے، اس گھر کا ادب کر لیں، احترام کر لیں۔ اور کلام یہ نہیں کہ باہر نکلی، دروازے پیچھے سے چادر کو منہ پہ رکھ کے سیدہ نے کلام کرنا شروع کیا۔ جب دروازہ کٹکھٹایا کہ علی کو باہر نکالو، تو سیدہ نے سمجھا شاید وہ مجھے پہچان نہیں رہے، شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ گھر کی کوئی کنیز ہے دروازے پر۔ فرمایا جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کہ کوئی بھی ہو۔ کہا میں تمہارے نبی محمد کی بیٹی فاطمہ بول رہی ہوں۔ خود کلام کیا کہ شاید شرم آ جائے۔ ایک مرتبہ آپ کسی دوست کی بات نہیں مانتے ہو، میری بات نہیں مانتے ہو، بندہ مثلاً کسی شہر کے بڑے کو لاتا ہے، کہتا ہے اب میں آیا ہوں، بات کو مان لیں۔ ماں آ کے بولتی ہے بیٹا میں بول رہی ہوں، بات کو مان لیں۔ کہ شاید یہ کسی اور کی نہیں مان رہے، لیکن میری عظمت کا تو پتہ ہے نا۔ 40 دن تک اس دروازے پہ آتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ مؤذن الرسالہ، اس دروازے پہ سلام کرتے تھے۔ ان کو پتا ہے کہ آج تک ام ابیہا اپنے بابا کی ماں، روایات میں ملتا ہے کبھی نہیں ہوا۔ یہ ہوتا ہے کہ باپ آ جائے بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب جب یہ بیٹی آتی تھی نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اتنی عظمت کہ رسالت بیٹی کے احترام میں کھڑی ہو جائے۔ فرمایا مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ فاطمہ ہوں۔ کہ تو کیا ہوا؟ کہ تجھے نہیں پتا اس گھر میں جو بچے رہتے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے، جو سیدہ شباب اہل جنت ہیں۔ کہ پھر کیا ہوا؟ پھر سیدہ نے کہا اگر دروازہ توڑ کے آنا ہے تو میرے وجود سے تم لوگوں کو گزرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا فبہا، پھر کیا ہوا؟ ہم دروازہ جلائیں گے بھی، اندر آئیں گے بھی۔ کبھی کبھی کسی کے نجس چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ امتحان پروردگار عالم کبھی محبت کا امتحان لیتا ہے۔ انبیاء سے اس طرح امتحان لیا، صلہ یہ ملا انبیاء کو، جناب مریم کے لیے معجزہ کیا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا صلہ کیا تھا؟ وہ صلوات جناب سیدہ کے اندر چھپا ہوا ہے۔
بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنوہا و سر المستودع فیہا. اجر جناب سیدہ ہے. کبھی سوچا یہ سر مستعدہ کون ہے؟ اے خدا جناب سیدہ پہ صلوات بھیج، ان کے بابا پہ صلوات بھیج، ان کے شوہر پہ صلوات بھیج، ان کے بچوں پہ صلوات بھیج، اور صلوات خاص و سر المستودع فیہا، اور وہ راز جو تو نے جناب سیدہ کے اندر چھپا کے رکھا ہے. کہا یہ سر مستعدہ کون ہے؟ کہا یہ حجت خدا امام زمانہ ہے. صلوات پڑھیں مولا کی شان. وہ امانت الہی جس کے پیچھے انبیاء اللہ آ کر نمازیں پڑھیں گے، جو کائنات میں حکومت الہی کو قائم کرے گا، جو اجر جناب سیدہ ہے. اس سر مستعدہ کو جناب سیدہ کی نسل کے اندر چھپایا گیا.